دیکھیں اگر سپریم کورٹ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے الیکشن کمیشن نے، اگر اس ملک میں آئین اور قانون ہے تو اس کمٹمنٹ پر عمل ہوگا۔ ٹرائل بند کمرے میں ہو رہی ہے، یہ بند کمرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ایسی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، جو گواہان پیش ہوں گے وہ کیا کہتے ہیں یہ قوم کے سامنے ہونا چاہیے۔ جی حکومت کی طرف سے کچھ دستاویزات دی گئیں جو ہمیں نہیں دکھائی گئیں، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جج صاحب کی تعیناتی ہے۔ الیکشن کی تاریخ دے دی گئی 11 فروری کے حوالے سے، کیا آپ کو اس تاریخ میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر سپریم کورٹ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے الیکشن کمیشن نے تو پھر ہم توقع کریں گے کہ اگر اس ملک میں آئین اور قانون ہے تو اس کمٹمنٹ پر عمل ہوگا۔ ہمارے 3 نکات ہیں جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے سنے۔ ہمارا ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو ٹرائل بند کمرے میں ہو رہی ہے یہ بند کمرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کے عوام کا، میڈیا کا، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا مواد ہے، کیا شہادت ہے، کیا گواہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، کس حوالے سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی خفیہ معلومات جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ایسی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، جو گواہان پیش ہوں گے وہ کیا کہتے ہیں یہ قوم کے سامنے ہونا چاہیے، ان کے چہرے کے تاثرات آپ کے سامنے ہونے چاہیے، پتہ چلے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس وثوق سے کہہ رہا ہے اور کہاں جھوٹ ہے اور کہاں سچ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ ایک چھوٹے سے بند کمرے میں جیل کے احاطے میں نہ ہو، وہ ایک کھلے کورٹ روم میں ہو۔ جی حکومت کی طرف سے کچھ دستاویزات دی گئیں جو ہمیں نہیں دکھائی گئیں، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جج صاحب کی تعیناتی ہے، اس کے حوالے سے مشاورت ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، تو ٹھیک ہے وہ ہم دیکھ لیں گے۔ ایک آئینی یہ نقطہ ہے کہ کیا مشاورت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ہونی چاہیے تھی یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، لیکن اس سے ہٹ کے جو دیگر 2 نکات ہیں کہ عدالت بند کمرے میں کیوں ہو رہی ہے، اور یہ کہ یہ معاملہ جو تھا کیا وفاقی کابینہ نے کمپلینٹ کی شکل میں اس مقدمے کو شروع کرنے کی اجازت دی تھی یا ایک سیکرٹری نے FIR درج کرائی، یہ اہم معاملہ